إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حمد و صلات کے بعد بخاری مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے ربنا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں حسنہ دے، خیر اور بھلائی دے، اور وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی خیر اور بھلائی دے، وقنا عذاب النار اور ہم کو جہنم کے آگ سے بچا۔ یہ دعا بہت مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے۔ اس دعا کے معنی، مفہوم اور اس کے کچھ فائدے جو ہمارے لیے درس کے طور پر ہے، نصیحت کے طور پر ہے، ہم اسے آج کے خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس دعا کا پس منظر جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر اس دعا کو جس مقام پر ذکر کیا ہے تو وہ کس معنی اور کس مفہوم میں ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بیت اللہ کے حج اور اس کے مناسک اور اس کی تعلیمات کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ، حج کے جو ارکان ہیں اس کو تم ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسا کہ تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ یا آس پاس کے مشرکین جب حج کا موسم آتا اور بیت اللہ کا حج کر لیتے تو یہ لوگ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے رہ کر اپنے باپ داداؤں کی خدمات کا تذکرہ کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ ہمارے جو ابا تھے وہ تو حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ فلاں کام کیا کرتے تھے، وہ غریبوں مسکینوں کا ساتھ دیا کرتے تھے اور ان کی جانب سے دیت دیا کرتے تھے، دیت وغیرہ، تو اس کا تذکرہ وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم یہاں مناسک حج سے فراغت کے بعد اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے ہو، تم اللہ کا ذکر کرو اور اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یعنی اس بات کا بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں سب کچھ دے دے،
جب حج کا موسم آتا، حج کے لیے آتے، تو ایک روایت میں ہے جسے حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ مشرکین یہ دعا کرتے تھے کہ رب العالمین اس سال کو ہمارے لیے خوب بارش والا اور خوب نفع بخش اور خوب آل اولاد والا سال بنا دے۔ تو یہ دعا کیا کرتے تھے، تو آخرت کا اس پہ تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے انہی کی مذمت اس سے بیان فرمائی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے۔ جب وہ ایسا کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، ان کا مطمع نظر صرف دنیا بن گئی، آل اولاد، دھن دولت اور دنیا کی کچھ آرائش وغیرہ، اور آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کا جن کے مقصد اعلیٰ ہوتے ہیں، جن کا ہدف اعلیٰ ہوتا ہے، اور جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں اور اعلیٰ مقاصد کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہم کو دنیا میں بھی خیر دے، بھلائی دے، اور آخرت میں بھی خیر اور بھلائی دے، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ گویا کہ یہ دعا، اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف فرمائی اور ان کا تذکرہ اس کتاب مقدس میں ان کی تعظیم اور ان کی تعریف کے تناظر میں، ان کی ستائش کے تناظر میں کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی کے بھی طلبگار ہوتے ہیں، ان کی تعریف فرمائی۔ اور اس میں دنیا اور آخرت کی تمام طرح کی خیر اور تمام طرح کی بھلائیوں کو سمو دیا گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کثرت سے یہ ہوتی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت انس جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ہے، اور ان کا اللہ کے رسول کے پاس بہت زیادہ رہنا ہوتا تھا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی دعا، امام مسلم نے ذکر کیا ہے، کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں حضرت انس اس دعا کو نہ پڑھتے ہوں۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کچھ ساتھیوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے یہی دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور ان سے کہا کہ اگر تم کو یہ چیز دے دی گئی تو سمجھ لو کہ تم کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں عطا کر دی گئی، تمام خیر تم کو عطا کر دی گئی۔ تو اللہ کے رسول کا یہ طریقہ، حضرت انس اللہ کے رسول کی تابع داری میں اس دعا کو معمول بنا رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی تابع داری کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے اس دعا کو روز مرہ کے معمولات میں، اپنی دعاؤں میں اور دعاؤں کے اوقات میں اس دعا کا خصوصی طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آئیے اس دعا کا مختصر سا ترجمہ اور اس سے مختصر شرح دیکھیں، اس کے بعد اس کے فوائد تک کچھ تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ دعا سکھلائی تو اس کا آغاز ربنا سے کیا، ربنا آتنا۔ آپ دعاؤں میں قرآن مجید کی آپ دعائیں دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ دعائیں آپ کو ایسی ملے گی جس میں یا تو ربنا سے شروع ہوتی ہے یا پھر ربی سے شروع ہوتی ہے۔ ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آمنا فاغفر لنا، ربنا آتنا فی الدنیا، آپ نے سنا تو یہ ربنا سے شروع ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عام اور ربوبیت خاص کو بندے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور سارے عالم کا وہ پالنہار ہے۔ ہماری ہر سانس، ہمارے بدن کا ہر حصہ، ہمارے دل کی ہر دھڑکن اور کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے، وہ اس پر کنٹرول رکھتا ہے، وہ اس پر طاقت رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنی رحمت کسی چیز پر سے ہٹا لے وہ ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ وہ ہمارا رب ہے۔ جب بندہ یہ کہہ رہا ہے ربنا، عاجزی کی انتہا کو آدمی کو پہنچ جانا چاہیے کہ اتنی اس میں عاجزی آ جائے کہ ہاتھ اٹھا کے یا ایسے ہی بندہ کرے ربنا، اے ہمارے رب تو پالنہار ہے، اگر تو چاہے تو ہماری سانسیں چھین لے، تو چاہ رہا ہے، تیری مدد ہے، تیری توفیق ہے تو یہ سانسیں جاری ہے۔ کتنا بندے کے اندر کتنی عاجزی ہونی چاہیے اس دعا کو کرتے ہوئے آپ اس کا اندازہ لا سکتے ہیں۔ پھر کہا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم کو دنیا میں حسنہ خیر اور بھلائی عطا فرما۔ دنیا میں حسنہ کی جو تعریف یا اس کی تشریح جو علماء نے کی ہے کہ دنیا کی ہر وہ چیز جس کا تعلق آرام، راحت اور اس چیز سے ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے، جیسے آدمی اچھی بیوی پسند کرتا ہے، آل اولاد کی کثرت پسند کرتا ہے، اور
اس کے علاوہ اچھا کشادہ مال پسند کرتا ہے، وسیع رزق پسند کرتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے جتنی ظاہری نعمتیں ہو سکتی ہیں جس کو بندہ پسند کرتا ہے، جو حلال اور جائز ہیں، وہ سب حسنہ کے اندر شامل ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حسنہ سے مراد عافیت بھی ہے، کہ اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے اس کو اللہ تعالیٰ عافیت دے، مہلک بیماریوں سے اللہ تعالیٰ عافیت دے، ناگہانی حوادث سے، اچانک موت سے، اور اس طرح کی جو بڑی بیماریاں جو آج لوگوں کا جس نے پیچھا پکڑ رکھا ہے، ان تمام بیماریوں سے، ان تمام آفات سے اللہ تعالیٰ بندے کو عافیت دے۔ یہ عافیت بھی اس میں شامل ہے۔ بعض لوگوں نے عافیت کے معنی میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ اس سے مراد دنیا کا مال و دولت بھی ہے، تو گویا کہ اگر یہ معنی مراد ہے، یہ سب معنی شامل ہے اس کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ مجھ کو دنیا کی حسنہ اور خیر و بھلائی عطا فرما، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا چھوڑ کر دنیا سے کنارے نکلنے کی کوشش کرنا، ضروریات دنیا سے آدمی سمجھوتا کر لے اور رہبانیت اختیار کر لے، صوفیت اختیار کر لے، وہ یہ سوچنے لگے کہ مجھ کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے، آل اولاد کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کی ضرورت نہیں ہے، نفسانی خواہشات کی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے مجھ کو، بس مجھ کو دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف رغبت لے جانا ہے۔ تو اس دعا کے اس جملے سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے، ان کو یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں دنیا کی خیر اور بھلائی کا بھی طلبگار ہونا چاہیے۔ اب ایک دعا جامع ہے، کسی آدمی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھے، کوئی آدمی بیمار ہے، شفا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھے، کسی کو رزق چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھے، کسی کو کشادہ گھر چاہیے، وہ یہ دعا پڑھے، کسی کو بڑا کاروبار چاہیے، وہ یہ دعا پڑھے، کوئی کسی اور تنگی میں، قرض میں مبتلا ہو گیا، کسی اور بلا میں پھنس گیا، وہ اس کو چاہیے کہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کشادگی طلب کرے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ علم نافع دے، نفع بخش علم دے، تو جامع بیان العلم و فضلہ میں حافظ ابن عبد البر نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں نفع بخش علم اس سے مراد ہے کہ بندہ دنیا میں نفع بخش علم طلب کرے جس کے ذریعے سے وہ عمل کر سکے اور جس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکے، حرام حلال کی تمیز کر سکے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچان سکے، آپ پر لائے ہوئے دین کی معرفت حاصل کر سکے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ گویا کہ بندہ جب یہ ایک دعا کر رہا ہے تو اس میں اتنی بڑی خیر بھی اللہ سے طلب کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نفع دے، نفع بخش علم دے۔ اب جب نفع بخش علم طلب کیا تو اس میں یہ بات شامل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہدایت دے، صحیح عقیدے کی توفیق دے، صحیح منہج کی توفیق دے، دینداری کی توفیق دے، اس کو اور اس کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ دیندار بنائے۔ یہ سب مفہوم اس حسنہ کے اندر شامل ہو گیا۔ پھر کہا وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں حسنہ عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ آخرت کی خیر اور بھلائی سے سب سے پہلے مراد یہ ہے کہ آدمی قبر میں اس کو بھلائی ملے، سوالات کے جوابات میں کامیاب ہو گئے، قبر کے عذاب کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، اللہ تعالیٰ قبر کو روشن فرما دے، قبر کو منور کر دے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور آخرت کی وہ تمام چیزیں جو امن کے خلاف ہے، امن کی ضد ہے، خوف ہے آخرت کا، تنگی ہے آخرت کی، پریشانی ہے، بڑے مصائب ہے، حساب و کتاب کا مسئلہ ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے رہنے کا مسئلہ ہے، اور قیامت کے دن پورے صراط سے گزرنے کے معاملات ہیں، اور اس طرح کی جتنی بڑی عذاب کی شکلیں ہیں، آزمائش کی شکلیں ہیں جس کا آخرت سے تعلق ہے، وہ سب آخرت کی حسنہ میں شامل ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کو آخرت میں خیر دے، بھلائی دے، تو اس میں سب چیزیں شامل ہیں۔ پھر کہتا ہے وقنا عذاب النار، مجھ کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آخرت کا سب سے بڑا عذاب کون سا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے۔ آخرت میں کھڑے رہنا، حساب و کتاب کے لیے انتظار کرنا، سورج کا قریب ہونا، پسینے میں ڈوبنا، یہ سب عذاب کی شکلیں ضرور ہیں، لیکن ان تمام عذابوں میں عذاب کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ آدمی کو جہنم میں جھونک دیا جائے۔ ابھی احمد آباد کے اندر جو پلین کریش ہوا ہے، ومان حادثہ جو ہوا، اس میں آپ دیکھیں جل کر جو لاشیں نکلی ہے، بعض لاشوں کو آپ دیکھ نہیں سکتے، کسی کی گردن ٹوٹ گئی، کسی کے ہاتھ پیر مڑ گئے، چمڑیاں جل گئی، جبڑے باہر آ گئے، اس طرح سے وہاں سے لاشوں کو نکالا گیا۔ یہ دنیا کی آگ ہے جو 1.25 لاکھ لیٹر ڈیزل کے ذریعے سے بھڑکی ایک حادثے میں، تو انسان کا یہ حال ہو گیا۔ آخرت میں
اگر آدمی کو عذاب میں جھونک دیا جائے تو بتائیے کہ کوئی موازنہ ہے دنیا کی آگ سے؟ اس کا موازنہ نہیں ہے۔ ہمارے لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ وہ حادثہ ہوا، بڑا حادثہ تھا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے افسوس ہونا چاہیے، مرنے والے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، انسان ہونے کے ناطے انسان کو دکھ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی حادثے میں کسی شخص کی موت ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیے بہت بڑی بات کیا ہے؟ ہمارے لیے بہت بڑی بات یہ ہے کہ کسی انسان کی موت ہو اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، وہ شرک کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے، معصیت میں مبتلا ہے، اس کے پاس موت کے فرشتے روح نکالنے کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی حالت میں ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی ہے، یہ بات ہمارے لیے اس حادثے سے بڑا حادثہ ہے۔ لہٰذا اچانک موت، لاقیانی حوادث یہ مومن کے لیے ایک آزمائش تو ہو سکتے ہیں، لیکن بڑی آزمائش کا معاملہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہے کہ آدمی کی موت اس حالت میں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو۔ مومن کے لیے اچانک موت بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، ہم مانتے ہیں اس کو، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اگر اچانک موت ہوتی بھی ہے، ایمان کی حالت میں ہوتی ہے، اللہ کی رضا کی حالت میں ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اگر ناراضگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آخرت کے عذاب میں آدمی جھونک دیا جائے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو آدمی جب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں جگہ خیر و بھلائی دے، تو ناگہانی حوادث بھی اس میں آ گئے، خودکشی کے واقعات سے پناہ بھی اس میں آ گئی، اور ایکسیڈنٹ کے حادثات سے پناہ بھی اس میں آ گئی، اور ہر وہ چیز جو دنیا میں بندے کے لیے ضرر رساں ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے، یہ اس میں آ گئی۔ وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے دنیا میں بھلائی دے، تو یہ بھی طلب کر رہا ہے کہ میرا ڈپریشن، میرا ٹینشن، آل اولاد کے مسائل، اور جو گھریلو جتنے مسائل ہیں، جتنے مسائل کی جڑ ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ سب کو کاٹ دے، مجھے دنیا میں خیر دے اور آخرت میں بھلائی دے۔ یہ اتنے معنی اور مفہوم اس دعا کے اندر شامل ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں دنیا کی حسنہ کو مقدم کیا گیا، یعنی پہلے ذکر کیا گیا، اور آخرت کی حسنہ کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ کوئی اس میں نقطہ ہے، کوئی لطیف بات ہے اس کے اندر؟ یقیناً ہے۔ وہ کیوں؟ ایک وجہ اس کی علماء نے بیان کی کہ دنیا کی حسنہ پہلے ہے، آخرت کی بعد میں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ دنیا پہلے آتی ہے، آخرت بعد میں آتی ہے۔ اس سے بلیغ نقطہ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ دنیا کی جو حسنہ ہے، خیر اور بھلائیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، یہ دراصل آخرت کی سعادت اور بھلائی سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ اگر دنیا میں اس کو خیر و بھلائی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، اچھا علم ملتا ہے، اچھا عمل ملتا ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے، دنیا میں اس کو کشادگی ملتی ہے دینی اور دنیاوی اعتبار سے، دونوں سے، تو یہ آخرت کی کشادگی اور سعادت کا ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے حسنہ، دنیا کی حسنہ کو پہلے ذکر کیا گیا اور آخرت کی حسنہ کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ پھر ایک خاص بات آپ دیکھیں گے کہ حسنہ دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دنیا کی بھلائی ہوگی، اور فی الآخرت حسنہ، یہ آخرت کی بھلائی ہو گئی۔ دعا یہاں پر مکمل ہو چکی تھی، وقنا عذاب النار الگ سے لایا گیا کہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اس سے یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ آگ کے عذاب سے بچاؤ کتنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے جو علماء نے ذکر کی ہے کہ آدمی جب اللہ سے دعا کرے، کوئی چیز طلب کرے، تو دنیا کے بجائے، یہ دنیا کے ساتھ ساتھ اس کو آخرت کی طلب زیادہ کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں دنیا کی طلب حسنہ ایک مرتبہ کہا گیا، اور آخرت کی طلب میں حسنہ کہا گیا، ساتھ میں دوسری مرتبہ وقنا عذاب النار بھی کہا گیا۔ مطلب آخرت کے متعلق دو بات کی گئی اور دنیا کے متعلق ایک بات کی گئی۔ لہٰذا جب بندہ اللہ سے دعا کرے، طلب کرے کوئی چیز، تو دنیا طلب کر رہا ہے تو دنیا کو کم طلب کرے، اور آخرت کو دنیا سے زیادہ طلب کرے۔ اس لیے بھی یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی کو بقا نہیں ہے، آخرت کی زندگی کو بقا ہے۔ مومن کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہے، یہاں اگر مصائب، ابتلا، آزمائشیں ہوتی بھی ہیں تو آدمی یہاں سے نکل جائے گا، پار ہو جائے گا۔ آخرت کے مصائب سے کیسے پار ہوگا؟ یہاں اس حدیث کی شرح میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام احمد کی مسند احمد سے ایک روایت نقل کی ہے جو روایت صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان شخص کے پاس میں گئے، نوجوان لڑکا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کا جو بدن ہے سوکھ کر پرندے کی طرح ہو چکا ہے، سوکھ کر پرندے کی مانند ہو چکا ہے۔ اس سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم کوئی دعا کیا کرتے تھے؟ کہا ہاں، میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ جو سزا مجھے آخرت میں دینی ہے وہ سزا مجھے دنیا میں دے دے۔
اب میرا یہ حال ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے تم میں یہ طاقت کہاں ہے؟ تم یہ طاقت کہاں ہے کہ تم آخرت کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ کاش کہ تم نے یہ دعا کی ہوتی اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ کہہ کر تو اللہ کے نبی چلے گئے. اس نے اللہ سے یہ دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بھیانک بیماری سے اللہ نے اس کو شفا دے دی. آپ دیکھیے اگر بیمار ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھی, اللہ نے شفا دے دی. ہمارے یہاں لمبی لمبی دعائیں, لوگوں کو دعاؤں سے ہمارے اطمینان ہوتا ہی نہیں ہے. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کر رہے ہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. حج کے لیے جا رہے ہیں, بھیڑ بھاڑ کر کے دعا کر رہے ہیں. حج میں سے آ رہے ہیں تو منڈپ لگا کے دعا کر رہے ہیں. یعنی دعائیں کی جا رہی ہیں. ابھی ہمارے ایک ساتھی نے بتایا, وہ حج کے لیے گئے تھے, کہ بعض لوگ, کوئی شخص ایسا ملا جو موبائل میں ویڈیو کال کر کے گھر والوں کو خانہ کعبہ دکھا رہے, گھر والے وہاں سے اجتماعی دعا کر رہے ہیں. یہ دین اور شریعت کی باریکیوں کو یا احکامات کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آدمی دین کے نام پر ایسی باتوں کو ایجاد کر لیتا ہے, اختیار کر لیتا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہوتی ہے. کتنی جامع دعا ہے. ایک بندہ اتنی بھیانک بیماری میں اللہ سے صرف ایک دعا پڑھ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اس کو شفا مل جا رہی ہے. ابھی آپ کسی کو بولیے, آپ پریشان حال آئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھیے, مولانا کوئی لمبی دعا بتاؤ, اور کوئی دعا بتاؤ, اطمینان ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جامع دعا آپ مانگ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دعاؤں سے زیادہ جامع اور بلیغ دعا آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اپنے بندوں کو اتنی جامع دعائیں سکھلائی ہیں. تو اس دعا کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اب اس دعا سے متعلق اس میں ایک خاص بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ دنیا میں ہم اللہ سے حسنہ طلب کریں. دنیا کی نعمتیں اس سے مراد ہو گئی, یہ آپ نے جان لیا. دنیا کی کوئی نعمت آپ کے لیے حسنہ بنے گی, آخرت کی حسنہ بنے گی, یا آپ اس سے یوں سمجھ لیجئے دنیا کی کوئی نعمت آپ کے لیے آخرت کے اعتبار سے بہتر ہوگی. یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ نے طلب کر لیا, دنیا طلب کی, آخرت بھی طلب کی آپ نے. دنیا میں جو آپ طلب کر رہے ہیں, جو چیز مانگ رہے ہیں, یہ آخرت کے لیے بہتر ہوگی. یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ ذہن میں سوال تو آئے گا نا. اس کا فارمولہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت آخرت کے لیے نعمت بنے, دنیا کی کوئی بھلائی آخرت کی بھلائی بنے. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایع نشان ہے کہ وہ بندے کے لیے جان سکتا ہے, اس کو علم ہے اس بات کا. لیکن ہمیں کیا فارمولہ اختیار کرنا چاہیے کہ دنیا کی نعمت آخرت کی نعمت بن جائے؟ تو اہل علم نے ذکر کیا کہ ہم جب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھیں تو اس میں انتخاب اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں کہ ہمیں دنیا میں حسنہ اور خیر اور بھلائی, کون سی بھلائی چاہیے ہمیں 500 لون چاہیے, بڑی بڑی کمپنیاں چاہیے, اچھا گھر اور بڑا محل چاہیے. ہم ایسا انتخاب خود سے نہ کریں, بلکہ جب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھیں تو حسنہ کا انتخاب اللہ کی ذات پر چھوڑ دے. وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی بھلائی ایسی ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی بھلائی کا ذریعہ بنے گی, آخرت میں نجات کا, سعادت کا ذریعہ بنے گی. انتخاب اللہ پر چھوڑیں, اس لیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی بھلائی دنیا کے لیے, دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بہتر ہے. اس دعا کے فوائد کی طرف آتے ہیں, وقت کم ہوتا ہے, جلدی نکل جاتا ہے. سب سے پہلا فائدہ اس دعا سے ہمیں یہ ملتا ہے درس اور سبق کے طور پر کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم آخرت کے ساتھ دنیا کے ساتھ, یعنی آخرت کے ساتھ دنیا کو آخرت کے ساتھ طلب کریں, صرف دنیا کو طلب نہ کریں. کوئی آدمی دنیا کو طلب کرتا ہے تو مشرکین اور کافرین جیسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے. ہماری فکر کیا ہے آج؟ ایک مزدور ہو یا ایک سیٹ آدمی ہو, سب کی فکر دنیا کی حد تک محدود ہے. اگر دنیا کی حد تک ہماری فکر میں کچھ کمی آ جائے تو جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہمیں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے, جمعہ میں جلدی آئیے, نمازوں کا اہتمام کیجیے, جمعہ کی عظمت کو سمجھیے, نمازوں کی عظمت کو پہچانیے, یہ ہمیں کیوں بتانا پڑ رہا ہے؟ یہ اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم دنیا کی عظمت تو جانتے ہیں, آخرت کی عظمت نہیں جانتے. ہم دنیا کی بھلائی کو سمجھ رہے ہیں, آخرت کی بھلائی سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. انبیاء کی زندگی آپ دیکھیے, دنیا کو بقدر کفاف مانگ رہے ہیں اور ساری فکر آخرت کے لیے, ساری فکر دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے, توحید کے قیام کے لیے, صحیح دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کی ساری فکر رہا کرتی تھی. ساری فکر کو وہ اس کے لیے چھوڑ کر رکھتے تھے. ہماری ساری فکر دنیا ہے, دنیا چاہیے, کیا مل جائے. ایک سونے کی وادی مل جائے گی, حدیث میں کہا گیا کہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا یہاں تک کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی. جب اتنی واضح بات کہہ دی گئی ہے, ہم دنیا کے غلام کیوں ہیں؟ پھر دنیا کو طلب کیجئے,
آخرت کے ساتھ طلب کیجیے. یہ ایک ہوا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا طلب کرتے ہیں، کافروں کا طریقہ ہے. کچھ لوگ ایسے دنیا اور آخرت دونوں طلب کرتے ہیں، انبیاء کا طریقہ ہے. کچھ لوگ ایسے جو صرف آخرت چاہتے ہیں، آخرت مانگو، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے. بعض سلف سے بات ملتی ہے کہ وہ آخرت ہی صرف مانگا کرتے تھے، لیکن بعض علماء نے نقد کیا، وہ کہتے ہیں کہ صرف آخرت اس لیے نہیں مانگنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی رحمت کا محتاج ہے. لہٰذا جب وہ دنیا میں محتاج ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کی خیر اور دونوں کی بھلائی وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے. اس کے بعد اس آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور بھلائیاں دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور آخرت کی تمام برائیاں، سزائیں، عقوبات، سیئات دور کرنے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. جیسا کہ قرآن کی بہت سی آیات سے اور اللہ کے نبی کی بہت سی دعاؤں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمیں خیر نہیں دے سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ مفاہیم آپ کو قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ملیں گی، دلیل ذہن میں ہے لیکن موقع نہیں ہے. اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں خیر و بھلائی دے، تو وہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا پالنہار ہے. دنیا کی خیر و بھلائی ہو، آخرت کی خیر و بھلائی ہو، اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا. یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے، ہم بچوں کو مکتب میں سب سے پہلے جو دعا یاد کراتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یاد کراتے ہیں. اگر کچھ ترجمہ بتا دیا جائے، کچھ مفہوم سمجھا دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی خیر نہیں دے سکتا، جو زندہ تھا وہ نہیں دے پا رہا تھا، مرنے کے بعد اس سے کیسے آپ مانگ سکتے ہو، کیسے آپ کو دے دے گا؟ جو انبیاء، جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں وہ آپ کو کیسے دے سکتے؟ یہ اس میں پتہ چل رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کا کلی اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. اس طریقے سے اس میں ایک درس یہ ملتا ہے کہ بندہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بھلائی دے، تو آخرت کا وہ سارا خوف، آخرت کی ساری وہ سزائیں، آخرت کا شدت والا وہ سب عذاب، حساب و کتاب کا معاملات، پولیس صراط کے معاملات، جو جہاں اس کے لیے مشکلات آنے والی ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے آسانی طلب کر رہا ہے. اس دعا کا اسی لیے بھی کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آزمائش کی تمنا نہ کرے. کیوں تمنا نہ کرے؟ اس لیے کہ آزمائش کو برداشت کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ تمنا نہ کرے کہ اللہ مجھے آزمائش میں ڈال دے. بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے قریبی لوگوں کے لیے، جیسے آل اولاد کے لیے اور قریبی لوگوں کے لیے بد دعا کے الفاظ استعمال نہ کرے. بل جیسے ہمارے ہوتا ہے نا کہ ماں باپ ہیں، اولاد پہ غصہ ہو جاتے ہیں تو لعنت بھیجنے لگتے ہیں، ان کی نسبت شیطان کی طرف، تو شیطان کا بچہ ہے، ہاں اس طرح کی باتیں کہنے لگتے ہیں. چاہیے کہ خیر کی باتیں کہیں، اس لیے کہ بندہ جب خیر کی بات کہتا ہے تو اس کے لیے خیر ہوتی ہے. جب شر کی بات کرتا ہے تو اسے شر نصیب ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں آئندہ مہینے تک زندہ نہ رہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں مر جاؤں گا. یہ اس طرح کی باتیں کہتا ہے نا کوئی آدمی. جو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں تو آپ تجربات میں آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں وہ اس طرح کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں. اگر زبان میں ایسی کوئی بات آ جائے، ذہن میں ایسا کوئی خیال آ جائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھیے، آپ دنیا اور آخرت دونوں جگہ خیر و بھلائی مانگیے. آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مر جائیں گے تو یہ زبان سے یہ مت کہیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں مر جاؤں، کہیں میں مر نہ جاؤں. اس واسطے کہ آدمی کے گمان کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، تو اس چیز کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے حسنہ طلب کرتا ہے تو اس میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خائف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنے والا ہے. کیونکہ وہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں خیر و بھلائی دے اور آخرت میں خیر و بھلائی دے، تو وہ یہ جان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا میں خیر و بھلائی دے سکتا ہے. لہٰذا ہر امید اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بھلائی دے سکتا ہے، لہٰذا آخرت کے ہر اس چیز سے جو بندے کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا ہے، اس کو بندے کو دل میں خوف رکھتے ہوئے اللہ سے آخرت کی طلب کرنی چاہیے. اس دعا سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہماری زندگی امید اور ہماری زندگی خوف کے درمیان گزرنی چاہیے. اگر ہم امید اور خوف کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں زندگی کا، تو یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگی. آخری بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، ایک بلیغ معنی اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ وہ امور، وہ اعمال، وہ واقعات جو آخرت میں پھنس جانے کا سبب ہوں،
اللہ مجھ کو اس سے بچا لے۔ کیا ہے وہ؟ شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، زنا سے بچائے، چوری سے، ایسی بڑی معصیت گناہ جو بندے کے لیے آخرت میں عذاب کا ذریعہ ہے۔ بندہ جب کہہ رہا ہے کہ دنیا میں حسنہ ملے اور آخرت میں حسنہ ملے، تو وہ یہ سبب اللہ سے مانگ رہا ہے کہ دنیا میں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی دے، اس لیے کہ اگر گناہ سے نہیں بچ سکا تو آخرت کے عذاب سے کیسے بچوں گا؟ جو سب سے بڑا سبب و ذریعہ ہے گناہ آخرت کے عذاب کا۔ لہٰذا جب یہ دعا کر رہا ہے تو معصیتوں سے اور گناہ سے بچاؤ کی بھی اللہ سے دعا کرتا ہے۔ ان سارے مفاہیم کے ساتھ آپ اس دعا کو معمول بنائیے اور دیکھیے کہ بندے کو ہر حالت میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، ابھی میں نے کئی دروس میں یہ باتیں بیان کی کہ دعا کو کبھی حقیر اور معمولی مت سمجھتی۔ دعا کے اپنے الگ الگ فائدے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فائدہ بندے کو دعا کا ملتا ہی ملتا ہے۔ لہٰذا دعا کرنے سے کبھی عاجز مت بنیے۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اتنی سی دعا، ایک لائن کی دعا میں یاد نہیں کر سکتا؟ اگر آپ کو عربی اردو پڑھتے نہیں آتے، کسی سے سن کے آپ یاد کر سکتے؟ اتنی مرتبہ ابھی جمعہ میں سنا آپ نے، ابھی یاد ہوگا کہ کسی کو یاد نہیں ہوگی، تو کیا اتنی جامع مختصر سی دعا کرنے سے بندہ عاجز ہے؟ عاجز نہیں ہو سکتا بندہ۔ لہٰذا اللہ سے یہ ہمیں طلب کرنا چاہیے۔ اس میں ایک معنی یہ بھی شامل ہے کہ بندہ جب یہ کہہ رہا ہے دنیا میں حسنہ دے، آخرت میں حسنہ ہے، یہ بھی طلب کر رہا ہے کہ دنیا میں اچھی موت دے، حسن خاتمہ عطا فرما۔ جب حسن خاتمہ کی دعا کر رہا ہے تو اس میں یہ معنی شامل ہوا کہ حسن خاتمہ کے اسباب کی تو مجھے توفیق بھی عطا فرما۔ گویا کہ نیکی کی توفیق بھی طلب کر رہا ہے اور گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کر رہا ہے۔ یہ اتنے سارے مفاہیم مختصر میں آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں نیک عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اولی واجل واکبر۔